اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ دنیا کے اندر انسان جب کسی اجتماعی مقصد کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں، تو اس سے ایک تنظیم وجود میں آتی ہے۔ جب ہم تنظیم کا تصور کرتے ہیں تو اس تنظیم اور پارٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور تنظیم اور پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز اس پارٹی کے مختلف جگہوں پر دفاتر ہوتے ہیں جہاں سے اس پارٹی کے سسٹم اور نظام کو چلایا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو ایک تنظیم اور پارٹی شمار کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی پارٹی ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو، جان لو کہ اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے مد مقابل شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی قرآن مجید نے پارٹی کہا ہے، اولئک حزب الشیطان، کہ وہ شیطان کی پارٹی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ سن لو اچھی طرح سے کہ شیطان کی پارٹی جو ہے وہ خسارہ پانے والے ہیں، اور وہ ناکام اور خائب و خاسر ہونے والے ہیں۔ جو اللہ کی پارٹی ہے اس پارٹی کی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے، اس کی بنیاد خود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس پارٹی کا سربراہ جو ہے، خاص طور پر اسلام میں اس وقت جس وقت ہم چل رہے ہیں، اس پارٹی کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس پارٹی کے اندر جتنے بھی روئے زمین پر ایمان لانے والے ہیں وہ سب کے سب اس پارٹی کے کارکن ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، آپ پر ایمان لے آئے، تو وہ اس پارٹی کے کارکن بن گئے۔ جہاں تک اس پارٹی کے وسیع سسٹم کا تعلق ہے تو وہ پوری دنیا میں مسجدیں جو ہیں یہ اسلام کی پارٹی کے دفتر ہیں۔ اچھا، جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اور اپنے سسٹم کو عروج دینے کے لیے مختلف مواقع پر اجتماع کرتے ہیں۔ اسلام کی اس پارٹی کے دن اور رات میں 5 اجتماع ہوتے ہیں جس کو نماز پنجگانہ کہتے ہیں،
اور ہفتے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے جس کو جمعۃ المبارک کا اجتماع کہا جاتا ہے، اور سال بعد کچھ اجتماع ہوتے ہیں جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے بھی اجتماع ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر پوری دنیا کا ایک مرکزی اجتماع جو ہے اس کو سمجھا جائے تو وہ حج کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسلام کی جو پارٹی ہے اس کے سربراہ محمد رسول اللہ ہیں، اور اس کے کارکن تمام دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس پارٹی کا جو منشور ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے جس کے اندر اس پارٹی کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اسلام کی پارٹی کا جو منشور ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، خوبصورت سسٹم اتنا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں کہ جس کے کارکن اپنے دفتر میں ایک دن رات میں 5 مرتبہ جمع ہوتے ہو۔ یہ دنیا کے اندر کوئی پارٹی آپ کو نہیں ملے گی کہ وہ اپنے کارکنوں کو 5 مرتبہ اپنے دفتر میں بلائے۔ بڑی سے بڑی پارٹیاں دنیا کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ اگر اپنے کارکنوں کو 5 مرتبہ روزانہ بلائیں تو وہ کہیں کہ جی ہم اپنے کام کس وقت کریں گے، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام جس پارٹی کا نام ہے اس کے کارکن اس کے مرکزی دفتر میں، جس کو مسجد کہا جاتا ہے، اس میں ہر دن رات کے اندر، پھر اوقات بھی ایسے ہیں کہ عام طور پر پارٹیوں کے کارکن ان وقتوں میں نہیں بلائے جاتے۔ آپ فجر کا وقت دیکھ لیں کہ ابھی سورج چڑھا نہیں ہوتا تو اسلام اپنے کارکنوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری جو بات سمجھنے والی وہ کہ کسی پارٹی کے کارکن اس آداب کے ساتھ اپنے دفتروں میں جمع نہیں ہوتے جس آداب کے ساتھ مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ مسلمان باوضو ہو کر مسجد میں آتے ہیں۔ کبھی دنیا کے اندر کوئی پارٹی دیکھی ہے کہ جس کے کارکن باوضو ہو کے اس کے دفتر میں جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام ہے کہ جس کے کارکن جب اس کے مرکزی دفتر مسجد میں آتے ہیں تو باوضو ہو کر آتے ہیں۔ پھر آ کے وہ جو منشور اس پارٹی کا ہے قرآن مجید، اس کو پڑھنے کے لیے ایک منظم سسٹم پروردگار نے رکھا ہے کہ کوئی ویسے پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن باجماعت نماز پڑھی جاتی۔ اس باجماعت نماز کے اندر سب سے پہلے امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر اسلام کا جو منشور ہے قرآن مجید، اس کا کم از کم 3 آیتیں چھوٹی یا ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، وہ کم از کم، اس سے زائد جتنا مرضی کو پڑھ سکتا ہے۔ لمبی قرات بھی ہو سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صورتیں بھی نماز کے اندر پڑھی ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ ہر رکعت کے اندر 3 آیتیں پڑھیں۔ آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جو اپنے کارکنوں کو 5 وقت جمع کرے اور پھر کارکن بھی باوضو ہو کر آئے، پھر صفیں بنا کے کھڑے ہوں، صفیں بنا کے کھڑے ہو کر پھر اس منشور کو پڑھیں جو منشور اس پارٹی کا ہے۔ تو اس طرح کا سسٹم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے کہ مسلمان زوال میں ہو کر بھی، اس وقت مسلمان عروج میں نہیں، پھر بھی وہ سسٹم اپنی جگہ پر قائم ہے، اسی طرح قائم ہے۔
اور امام اور مقتدیوں کی علیحدہ علیحدہ اتھارٹی بیان کی ہے۔ جو لوگ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ امام سے پہلے رکوع کر لیں یا امام سے پہلے سجدہ کر لیں یا امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیں یا امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیں یا امام سے پہلے سلام پھیر لیں۔ یہ جماعت کے اندر نہیں ہے، اور یہ قائم ہے اس وقت، ساری دنیا اس پر عمل کر رہی ہے، یعنی مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، امام اور مقتدی کا فرق اتنا بڑا ہے کہ فرض کریں کہ پیچھے اگر 500 بندہ کھڑا ہے نماز کے اندر تو 500 کو ہی غلطی لگ گئی نماز کے اندر تو سجدہ صاحب لازم نہیں آتا، اور پیچھے 500 کو غلطی نہیں لگی، اکیلے امام کو غلطی لگ گئی تو سارے 500 کے 500 پر سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے۔ یہ فرق محسوس کیا؟ یعنی امام جو ہے اس کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروائے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو اور اس منشور کو تلاوت کرے۔ اتنا منظم سسٹم ہونے کے باوجود پھر ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم جو اپنا منشور پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، یعنی روزانہ ہم نماز کے اندر کم از کم 3 آیتیں تو پڑھتے ہیں، یا 3 آیتوں کے چھوٹی آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن کیا پڑھتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ہم کئی سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن نماز کے الفاظ کا ہمیں معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آتا، اور ہم بس ایک رٹی رٹائی نماز جو ہے وہ پڑھ کے فارغ ہو کے تو چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے وہ اتنا سمجھدار ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کا نفع نقصان اس کو سمجھ ہوتی اور اس کو بہت پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیزیں کس انداز سے رکھنی ہے اور اس کو بیچنا کیسے ہے، اس میں کتنا نفع ہوگا، اس میں کتنا نقصان ہوگا، ہر شخص کو سمجھ ہے۔ لیکن ہم 50 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ اکبر سے ہماری نماز شروع ہوتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر جا کے ختم ہو جاتی، لیکن ہم نے اس میں پڑھا کیا کہا، ہم نے کس کو کہا، کون سی چیز ہم نے نماز کے اندر جو ہے وہ پیش کی ہے، پروردگار نے ہم کو کیا عطا کیا ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ حالانکہ 50 سال تک ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اتنی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کوشش کر کے کہ نماز کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیں، تاکہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اس وقت ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا کیا رہے، اور پھر پروردگار ہمارے کہنے کے بعد ہم کو عطا کیا کر رہا ہے۔ غور فرمائیں، میں اس کی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ مثلا جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، ایسے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ دونوں ہاتھ جو کانوں تک ہم اٹھاتے ہیں یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ آخر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے میں اس ادا کو کیوں رکھا ہے کہ اس وقت ہم کانوں تک ہاتھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اللہ اکبر کی تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ کل روئے زمین کے اندر
جتنی بڑی اس کی ذات ہے اتنی کائنات میں کوئی بڑی ذات نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے اور اپنی صفتوں میں بھی بڑا ہے. ساتھ ہی ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں کانوں تک. ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, اپنے کاروبار کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, ارد گرد جو جڑے ہوئے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے. اور جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں تیری بڑائی بیان کر رہا ہوں, تو ہی سب سے بڑا ہے, کوئی تیرے جیسا نہیں, نہ تیری ذات جیسی کسی کی ذات, نہ تیری صفتوں جیسی کسی کی صفت. میں ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیا. اب جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو باہر سے آنے والا شخص اس کو سلام نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی سلام کر بھی لے تو نماز پڑھنے والا شخص اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا. کیوں؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس کا ناتا باقیوں سے کٹ چکا ہے. اب اس کا اپنے دوستوں سے تعلق نہیں ہے, اب گھر والوں سے تعلق نہیں ہے, بچوں سے تعلق نہیں ہے, اپنے عزیزوں سے کوئی تعلق نہیں, اپنے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں رہا. اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے رب کے حضور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اب اس کا تعلق صرف اپنے مالک و مولا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے, باقی دنیا کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جس وقت بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اس کا معنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب نماز کے اندر نہ وہ کسی کو سلام کرتا ہے نہ کسی کے سلام کا جواب دیتا ہے, حالانکہ سلام ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن ہم نماز کے اندر ایسا نہیں کرتے. پھر نماز کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے, بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پھر ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے حضور ہم التجا کرتے ہیں. التجا کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ ایک بڑا فقیرانہ طریقہ ہے. جب بھی کوئی مانگنے والا, کوئی سائل کسی بڑے دروازے پر آتا ہے تو وہ آتے ہی سوال نہیں کر دیتا, بلکہ جب وہ کسی بڑے گھرانے میں آ کے دروازے پر آ کے صدا لگاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے, ان گھر والوں کی تعریف کرتا ہے. کہتا ہے تمہارا خاندان بڑا ہے, تم بڑے سخی لوگ ہو, تمہاری شان بڑی ہے, معاشرے کے اندر تمہارا ایک مقام ہے. فقیروں کو آپ نے دیکھا ہے صدا لگاتے ہوئے, تو جب صدا لگاتے اس کے بعد جب گھر والا دروازہ کھولتا ہے سامنے آتا ہے تو پھر وہ فقیر اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ جی میں نے اس لیے صدا لگائی. بالکل سورۃ الفاتحہ میں یہی انداز رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں, اس کی کوئی بیوی نہیں, اس کی کوئی اولاد نہیں, اس کی اپنی ایک شان ہے. اس شان کے مطابق نماز پڑھنے والا جو ہے وہ صدا لگاتا ہے. سب سے پہلے کیا کہتا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وبحمدک, تیری ہی تعریف ہے, وتبارک اسمک, تیرا نام بڑی برکت والا ہے, وتعالی جدک, تیری شان بہت بلند اور اونچی ہے, ولا الہ غیرک, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھیں جو ہی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے صدا لگاتے ہیں, لیکن ہم سال ہر سال سے نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا معنی اور مفہوم نہیں آتا. یہ ہماری کوتاہی ہے. جس طرح ہم دنیا کا کاروبار محنت کر کے سیکھتے ہیں, اس طرح چند دن اگر نماز پر لگائیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ نماز کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمارا طریقہ یہی ہے. پہلی 3 آیتیں اسی پر مشتمل ہیں, بلکہ 4. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے,
جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے جس دن جزا ملے گی، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، جب یہاں تک ہم آتے ہیں تو پھر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس فقیر کی طرح دعا کرتے ہیں جو کسی بڑے دروازے پر مانگنے جاتا ہے، پہلے ان کی تعریف کرتا ہے اور پھر اپنی التجا اور اپنا سوال سامنے رکھتا ہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ غور فرمائیں، یہ آپ اکیلے بھی نماز پڑھیں تب بھی آپ اہدنا ہی کہیں گے، حالانکہ اس وقت آپ اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ رسول پاک کی ساری امت کو شامل کر کے آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہدایت دے ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، جن سے مالک تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ پھر ہم امام اور مقتدی سارے اکٹھے مل کے کہتے ہیں آمین، اس کا مطلب ہے پروردگار جو ہم نے دعا مانگی ہے اس کو قبول فرما۔ اب یہ سیدھے راستے کی جب ہم دعا کر لیتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے، اے بندے اگر تو سیدھا راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پر تو چلنا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا تو کہ تو ٹیڑھا ہو یا کسی غلط راستے پر جائے یا کجربی تو اختیار کرے، تو سیدھا راستہ ایک ہی ہے جو میں نے اپنے محبوب کے قلب مبارک پر قرآن اتارا تھا، اس کو پڑھ، جہاں جہاں جو جو کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے اس پر عمل کرتا جا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہوتی یہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب ہوتا ہے کہ تو نے مانگا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ہم تجھے قرآن مجید کی صورت میں بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر تکبیرات ہیں، تسبیحات ہیں، پھر بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز مندی کرتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ مطلب درود و سلام پڑھنے کا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ اپنے رب سے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ نماز سیکھی، نہ قرآن سیکھا، نہ دین سیکھا، نہ زکوٰۃ سیکھی، نہ حج سیکھا، نہ کوئی اور چیز سیکھی۔ اس پورے دین کا ذریعہ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو جن سے یہ سیکھا ہے انہی کی بارگاہ میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو، کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ تو جب درود شریف پڑھ لیتا ہے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے، پھر اس دعا کی آزادی ہے۔ ہم عام طور پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھتے ہیں، آپ اس کی جگہ قرآن مجید کی کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فقہاء نے، علماء نے اس میں لکھا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، لیکن ہوگی وہ قرآن کی دعا، قرآن مجید سے باہر کوئی دعا نہیں ہم مان سکتے، وہی کلمات ہوں گے جو قرآن مجید نے سکھائے۔ جب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نماز سے نکل آتے ہیں۔ یہ سلام ہم کس کو کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جانا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کا دنیا سے ناتا کٹ گیا تھا، دنیا سے آپ بے تعلق ہو گئے تھے، اور جب نماز کو ختم کرتے ہیں تو اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنے رب کے حضور سے جس حاضری میں آپ موجود تھے وہاں سے نکل کے آپ واپس پھر مخلوق میں جاتے ہیں، تو مخلوق کو پھر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔
یعنی یہ نماز کے اندر سے نکلنے کی، جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف، تو اس وقت جتنے نمازی موجود ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے بھی نماز میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ تمام فرشتوں کو، ایمان والوں کو آپ سلام کہہ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب تک میرا دنیا سے ناتا نہیں تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، اب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دوبارہ دنیا میں لوٹ آیا اور لوگوں کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ نماز کا مختصر سا مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ کاش ہمیں نماز سمجھ کے پڑھنی آئے اور ہم سمجھ کے پڑھیں اور اس کے الفاظ پر غور کریں۔ ابھی میں بہت ساری چیزیں درمیان سے چھوڑ گیا ہوں، صرف اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔